معزز سامعین، گزشتہ خطبات جمعہ میں آپ نے اخلاقیات کے حوالے سے دو صفات اچھی، ایک عفو درگزر کرنا، معاف کرنا، اور ایک خیر خواہی، نصیحت، ہر ایک کا خیر خواہ بننا، یہ سماعت فرمائی تھی۔ اور پچھلے جمعے میں مذموم خصلتوں میں سے، بری عادتوں میں سے، برے اخلاق میں سے ایک چیز کا ذکر تھا، تکبر کرنا، کتنا بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ آج اس کی مذموم خصلتوں میں سے دوسری خصلت کا تذکرہ کرتے ہیں، جو ہے غیبت کرنا۔ یہ بھی ایک بہت عجیب قسم کی بیماری ہے، اور یہ ایسا معاشرتی گناہ ہے، اخلاقی گناہ ہے، اور ایسی مذموم خصلت ہے جس میں گرفتار عام عوام تو کیا، خواص بھی ہیں۔ اور یہ وہ گناہ ہے کہ جسے کرتے وقت لوگ بالکل معمولی سمجھتے ہیں، ہر عام و خاص کی اکثریت اس کے اندر مبتلا نظر آتی ہے، اور اس گناہ کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا، اس کو بہت ہلکا لیا جاتا ہے، حالانکہ یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حجرات، سورہ نمبر 49 آیت نمبر 12 میں اس کی ممانعت بیان فرمائی ہے۔ لیکن اس سے پہلے اب یہ سمجھ لیں کہ یہ غیبت ہے کیا، غیبت کہتے کس کو ہے؟ غیبت کہتے ہیں کسی کی عدم موجودگی میں، اس کے غائبانہ طور پر، یعنی وہ پاس نہیں ہے، اس کے بارے میں، اس کے دین کے بارے میں ہو، اس کے بدن کے بارے میں ہو، اس کی چال ڈھال کے بارے میں ہو، اس کے اخلاق کردار کے بارے میں ہو، اس کے نسب خاندان کے بارے میں ہو، اس کی صورت شکل رنگت کے بارے میں ہو، اس کے قد بت جسامت کے بارے میں ہو، کسی بھی قسم کا عیب، کسی بھی قسم کی برائی، اگر اس کی عدم موجودگی میں اس کو ذلیل کرنے کے لیے اور اس کی حقارت کو بیان کرنے کے لیے محض اس کی ذلت مقصد ہو، اس کی حقارت مقصد ہو، اس کے لیے دل میں نفرت مقصد ہو، ایسا بیان کرنا، اور ایسی خصلت جس خصلت کو وہ بندہ اگر اس کے سامنے بیان کی جائے تو وہ ناپسند کرتا ہے، تو یہ ہے غیبت۔ ایسی بری خصلت جو کسی کی عدم موجودگی میں کی جائے، اور اس خصلت کا ذکر وہ بندہ اپنے بارے میں سننا گوارا نہیں کرتا، وہ آپ اگر کسی کے بارے میں کرتے ہیں تو یہ غیبت ہے۔ ہمارے ہاں عموماً لوگ اس بارے میں غلطی کرتے ہیں، کہتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں یہ تو اس کے اندر موجود ہے، غیبت تو تب ہوگی جب میں اس کے بارے میں وہ بات کروں گا جو اس میں موجود نہیں ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ غیبت ہے ہی وہ جو اس کے اندر موجود ہو، اور اس کا ذکر سننا وہ ناپسند کرتا ہو، اور محض اس کی تحقیر کے لیے، اس کی عدم موجودگی میں آپ اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کی ذلت اور رسوائی کے لیے، جنگ ہنسائی کے لیے، تو یہ غیبت ہے۔ تو غیبت کی کچھ جواز کی صورتیں بھی ہیں جن کو غیبت نہیں کہا جا سکتا، مذموم۔ امام نووی علیہ الرحمہ نے ان کا ذکر کیا ہے، 6 قسم کی باتیں، وہ میں اختصاراً صرف آپ کے سامنے پہلے رکھوں گا، پھر غیبت کے اوپر بات کرتے ہیں۔ پہلی چیز ظلم۔ اگر آپ کے اوپر ظلم ہوتا ہے یا کسی کے اوپر ظلم ہوتا ہے، حاکم کے پاس، قاضی کے پاس، عدالت میں، پنچایت میں، اگر آپ اس ظالم کے بارے میں اس کے ظلم کو کھل کر بیان کر دیتے ہیں کہ یہ واقعی ظالم ہے، اس نے فلاں شخص کے اوپر ظلم کیا ہے، تاکہ اس کو سزا دی جا سکے، تو لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، تو وہ ظلم کے خلاف آپ کی جو باتیں اس ظالم کے لیے ہوں گی وہ غیبت میں نہیں آئے گی۔ یہ استثنائی صورت ہے۔ دوسرا، ایک شخص گناہ کے اندر مبتلا ہے اور کسی ایسے شخص کے پاس اس کے بارے میں اس کے گناہ کا تذکرہ کرنا جو اس کی روک تھام میں کردار ادا کر سکتا ہو اور اس کو اس گناہ سے بچا سکتا ہو، یہ بھی غیبت کے اندر شمار نہیں ہے۔ اسی طرح آپ فتویٰ لینے جاتے ہیں، فتویٰ لیتے وقت آپ وہ بات کھل کر بیان کریں گے، اگر کسی کے متعلق بھی ہے تو پوری بات بتائیں گے، تبھی تو جا کر اس حساب سے فتویٰ دیا جائے گا۔ جیسے کہ ہند بنت عتبہ، انہوں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ میرے خامن جو ہیں
وہ کنجوسی کرتے ہیں. اب یہ بات انہوں نے بیان کر دی، وہ کنجوس ہیں، وہ مال ہمیں نہیں دیتے بقدر کفاف، تو کیا اس کی اجازت کے بغیر لے لیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں لے لیا کرو. تو یہ اس کو بھی غیبت میں شمار نہیں کیا. جب آپ فتویٰ لینے جاتے ہیں تو جو بھی اس میں کردار ہوتے ہیں ان کو واضح طور پر بیان کرنا ہے. اسی طرح کسی شخص کا شر عوامی ہے اور عوام تک پھیلا ہوا ہے، اور لوگ اگر اس کے شر کی وجہ سے مزید شر میں مبتلا ہو رہے ہیں، اس کی برائی، اس کا وہ شر بیان کرنا، یہ بھی غیبت نہیں ہے، یہ استثنائی صورت ہے. کوئی شخص فاسق ہے اور اس فسق کو وہ نیکی بنا کر آگے پیش کر رہا ہے. کوئی شخص بدعات اور شرک کا داعی ہے اور لوگوں کو وہ اس میں مزید آگے لے کر جا رہا ہے، تو اس کا فتنہ، اس کا شر پھیل رہا ہے اور بظاہر اس کو شر سمجھا ہی نہیں جاتا. تو وہ جب اس کی آپ برائی کریں گے اس کے شر کے حوالے سے، اس کی ذاتیات کے حوالے سے نہیں، اس کی شر کے حوالے سے، تو وہ بھی غیبت کے اندر شمار نہیں ہوگی. جس طرح راویان حدیث کے اوپر جرح کرتے ہیں محدثین، یہ غیبت نہیں ہے. اسی طرح مقدمہ میں جو گواہ ہوتے ہیں، گواہوں کے اوپر جرح ہوتی ہے، وہاں سچ اور جھوٹ، کسی کے اوپر مقدمے کے سچا یا جھوٹا ہونے کے اوپر وہ بات کرنا پڑتی ہے، تو اس کو غیبت نہیں کہتے، یہ بھی استثنائی صورت ہے. اور اسی طرح اگر ایک شخص اعلانیہ گناہ گار ہے اور اپنے آپ کو اس گناہ میں فخر محسوس کرتا ہے، کوئی ایسا اس کے اندر نقص ہے، عیب ہے، جس کو وہ عیب نہیں سمجھتا، اپنا فخر سمجھتا ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. اگر کوئی شخص کسی ایسے لقب کے ساتھ معروف ہے، اس لقب میں ملقب مشہور ہے، وہ اس کے علاوہ لوگ اس کو جانتے نہیں، اور اس کو اس طرح اگر کہا جائے تو وہ اس کو ناپسند بھی نہیں کرتا، تو وہ لقب بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، وہ بھی غیبت نہیں. ویسے اگر آپ کسی کو کہیں کاڑا، غیبت ہے. آپ کسی کو کہیں گنگا، اس کے جسامی پستے قد والے کو آپ کچھ کہہ دیں، کسی کو لمبے قد کی وجہ سے آپ لمبا تڑنگا کہہ دیں، یا اس طرح کے جسمانی عیوب اور نقائص کو بیان کرنا، یہ غیبت ہے. لیکن ایک شخص کا لقب ہی ایسا مشہور ہو جائے، جیسے امام اعمش، ان کا لقب ہی یہی مشہور تھا اور وہ اس کو برا نہیں سمجھتے تھے، تو اس طرح کہنا وہ بھی غیبت میں نہیں آتا، اور وہ بھی اس کی استثنائی صورت ہے. تو بہرحال یہ اختصاراً آپ کے سامنے رکھے کیونکہ وقت بہت کم ہے. سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے اہل ایمان اپنے آپ کو برے گمان سے، بہت زیادہ گمان سے بچاؤ. ایک بات آپ نے دیکھی نہیں، سنی نہیں، آپ ویسے ہی اپنے ذہن کے اندر بنا کر اس کے اوپر گمان کر کے اس کو نافذ کر دیتے، لاگو کر دیتے، اس سے بچو. ولا تجسسوا، کسی کی جاسوسی مت کرو، اس کی ٹو میں نہ لگے رہو. ولا یغتب بعضکم بعضا، تمہارا بعض تمہارے بعض کی غیبت نہ کرے. ان بعض الظن اسم، بعض گناہ، بعض گمان گناہ ہے. ولا تجسسوا، اور ٹو میں نہ لگے رہو. ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی بھی بعض کی غیبت نہ کرے. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ حجرات میں جہاں اخلاقیات سکھائے ہیں اخوت کے لیے، وہاں پر یہ حکم دیا ہے کہ کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. اب یہ غیبت کی ممانعت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے منع فرما دیا ہے کہ ولا یغتب بعضکم بعضا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس فعل کی قباحت کو بیان کرنے کے لیے فرمایا ایحب احدکم، تاکہ اس کی قباحت واضح اور نکھر کے سامنے آ جائے. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرتا ہے، کیا کوئی شخص یہ بات پسند کرتا ہے ان یأکل لحم اخیہ، کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے، میتا، بھائی بھی وہ جو مرا ہوا ہے، فکرہتموہ، بس تم اس کو ناپسند کرتے. ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے، رحیم ہے. اب آپ غور فرمائیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس غیبت کی برائی اور قباحت بیان کرنے کے لیے کیا فرمایا ہے کہ کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرتا ہے کسی کا گوشت کھانا؟ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں 100 میں سے کسی ایک آدمی کو پسند ہوتی ہیں، لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ کوئی گوشت کھائے، وہ بھی اپنے بھائی کا، وہ بھی تب جب وہ بھائی مرا ہوا ہو، مردہ کا. یہ آنے تو بند کر دے اس کو. مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے،
اس کو اٹھا کے اس طرف رکھ دیں۔ کیا کوئی پسند کرتا ہے؟ ظاہر ہے کوئی بھی نہیں پسند کرتا۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس کو ناپسند کرتے ہو، تو اسی طرح غیبت کو بھی ناپسند کرو۔ یہ اتنا برا فعل ہے جتنا کسی مسلمان کا، بھائی کا اور مرے ہوئے کا تم گوشت کھا رہے ہو۔ کسی کی طبیعت کے اندر یہ چیز نہیں کہ وہ اس کو کھا سکے، تو پھر غیبت کیوں؟ اس کی عدم موجودگی میں اس کے بارے میں ایسی بات کیوں؟ تو پھر وہ بات خاص کر ہماری خواتین کے اندر یہ بیماری بہت زیادہ ہے۔ عورتوں کی محفل اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک ساس بہو کی، بہو ساس کی، یا پڑوسی کی، یا کسی اور کی کوئی برائی، کوئی نقص، کوئی نقائص، کوئی غیبت یا اس کے بارے میں پوری سٹوری نہ بیان کر دی جائے۔ اور پھر کہا کیا جاتا ہے جی تو غیبت نہیں ہے جی، یہ تو اس کے اندر موجود ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2589 ہے، سید الفقہاء والمحدثین ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ما الغیبہ، کیا جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ کیا جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا ان باتوں میں تذکرہ کرنا جس کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ یعنی کسی مسلمان کے لیے اس کے دین کے حوالے سے ہو، اخلاق کے حوالے سے ہو، جسامت قدامت کے حوالے سے ہو، یا کسی بھی حوالے سے ہو، اس کی ایسی بات، اس کا ایسا نقص، اس کا ایسا عیب بیان کرنا بما یکرہ، جس کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ یعنی آپ اگر اس کے سامنے وہ بات کریں اس کو اچھی نہیں لگتی۔ تو کہا اللہ کے رسول اگر میں جو بات کر رہا ہوں، جو عیب بیان کر رہا ہوں، وہ ہمارے اس مسلمان بھائی کے اندر موجود ہو، تو پھر آپ نے فرمایا ان کان فیہ فقد اغتبتہ، اگر وہ عیب اس کے اندر موجود ہے، آپ نے اس کی غیبت کی، اگر اس کے اندر وہ عیب موجود نہیں ہے فقد بہتہ، پھر تو آپ نے اس میں بہتان باندھا ہے۔ آپ کسی کی عدم موجودگی میں ایسے الفاظ کے ساتھ اس کا تذکرہ کرتے اور ایسے نقائص بیان کرتے ہیں جس سے وہ بری ہے، اس کے اندر موجود نہیں ہے، یہ تو بہتان ہے۔ اگر اس کے اندر وہ عیب موجود ہوں، یہ غیبت ہے۔ اور اس غیبت کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتے ہو، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، بعض کا کی غیبت نہ کرو۔ یہ ہے غیبت کہ اس کے اندر موجود ہو یا نہ ہو، اس کے بارے میں ایسی بات کرنا۔ موجود نہ ہو تو بہتان ہو جائے گا، موجود ہوگی تو غیبت ہوگا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامع صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2564 ہے، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس کا مال ہڑپ کرنا نہ حق طور پر حرام ہے، اس کا خون بہانا نہ حق طور پر حرام ہے، اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا حرام ہے۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں کسی کو کوئی قتل کر دے، کہتے جی حرام خون بہائے، بڑا گناہ۔ کوئی کسی کے مال کو ناجائز قبضہ کر لے، کہتے دیکھو جی حرام کھا لیا، مسلمان کا ایک مال جو ہے وہ ہڑپ کر لیا، اور خود ہم تیسرا کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کی عزت کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، اس کی رسوائی کا سبب بن رہے ہوتے ہیں، اور اس کے عیوب و نقائص کو بیان کرتے ہیں، اور کوئی مقصد نہیں ہوتا، مقصد محض اس کی جگ ہسائی، ذلت اور رسوائی ہوتی ہے۔ تو فرمایا جس طرح مال حرام ہے، جس طرح خون حرام ہے، اسی طرح اس کی عزت اور اس کی عزت کے اوپر ڈاکہ ڈالنا، اس کی عزت کو مجروح کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ اور جیسے سورہ حجرات میں ہے، اور یہاں بھی یہ سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ مسلمان کے لیے ہے۔ کافروں کی غیبت آپ کریں، آپ کو بہت شوق ہے کافروں کی غیبت کرتے رہے آپ، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مسلمان کی غیبت کرنا جائز نہیں ہے قطعاً کسی صورت میں۔ صحیح سند کے ساتھ ابو داؤد میں حدیث نمبر 4876 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغیر حق، سودوں میں بڑا سود، ان من اربى الربا، یہ بھی سود کی ایک قسم ہے، یہ زیادتی ہے، سود ہے۔ سود کیا ہوتا ہے؟ کسی کے مال آپ بطور قرض دیتے ہیں اور واپسی میں آپ کا مطالبہ زیادتی کا ہوتا ہے، اضافے کا ہوتا ہے۔ کتنا قبیح اور کتنا بڑا گناہ کہ جس کو لکھاری بھی اور جس کا گواہ بھی
اور جس کے ساتھ کسی قسم کا تعاون کرنے والا بھی برابر کا شریک ہے، لعنت کا مستحق ہے۔ فرمایا یہ سودوں میں بڑا سود کیا ہے، اور یہ بھی سود کی ایک قسم ہے، یہ بھی سود ہے کیا؟ کسی مسلمان کی عزت کے ذات بغیر حق کے کھیلنا، کسی کی مسلمان کی عزت کو مجروح کرنا۔ ایک شخص ہے، آپ اس کے بارے میں اس کی غیبت کرتے ہیں، اس کی عدم موجودگی میں ایسی باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو اس کی ذلت، رسوائی اور تحقیر کا باعث بنتی ہے، یہ بھی سود ہے، یہ بھی زیادتی ہے۔ تو یہ اتنا بڑا جرم ہے، کئی احادیث ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا، اور اس کا عذاب بھی نبی علیہ السلام کو دکھایا گیا۔ ہم اس کو معمولی جرم سمجھ کے اپنی محفلوں میں کرتے ہیں، ہماری مسجدیں اس سے پاک نہیں، ہمارے گھر اس سے پاک نہیں، ہماری دیگر مجالس اس سے پاک نہیں، اور افسوسناک معاملہ یہ ہے کہ ہمارے دینی طبقہ کے اندر اور دینی محافل اور مجالس بھی اس سے پاک نہیں ہے، ان میں بھی غیبت آ جاتی ہے۔ وہاں اس گناہ کا میں نے کہا کوئی عام خاص دونوں خیال ہی کوئی نہیں رکھتا، بہت کم لوگ ہیں جنہیں اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ ہم معمولی سمجھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات ایسے لوگوں کا عذاب بھی بتلا دیا اور دکھلا دیا جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں۔ ابو داؤد کے اندر حدیث نمبر 4878 ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما عرج بی، جب مجھے معراج کروایا گیا تو میں نے ایک قوم کو دیکھا، کچھ لوگوں کو دیکھا، وہ لوگ اللہ نے ان کو تانبے کے ناخن دیے ہوئے ہیں، اور ان تانبے کے ناخنوں کے ساتھ اپنا چہرہ اور اپنا سینہ وہ اپنا نوچ رہے ہیں، زخمی کر رہے ہیں اپنے آپ کو، اپنا گوشت تانبے کے ناخنوں کے ساتھ اپنے جسم سے الگ کر رہے ہیں اس تکلیف دہ مرحلے کے اندر۔ تو میں نے پوچھا جبریل یہ لوگ کون ہیں، یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ سزا دی گئی ہے کہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہی چہرے کا گوشت اور اپنے ہی سینے کا گوشت ان تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے ہیں؟ کہا اولئک الذین یأکلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ لوگوں کا گوشت کیسے کھایا کرتے تھے؟ غیبت کرتے تھے ان کی۔ گوشت کھانے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ آدم خور تھے، اس کا مطلب ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی ان کی عزت نفس کو مجروح کرنے کے لیے ان کی عدم موجودگی میں ان کی غیبت کیا کرتے تھے۔ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَابِهِمْ، ان کی عزتوں پر واقع ہوتے تھے، ان کی عزتوں پہ حملہ آور ہوتے تھے، اس لیے اللہ نے آج ان کو یہ سزا دی۔ آپ دیکھ لیں گناہ کتنا معمولی سمجھتے ہیں ہم، اور اس کی سزا کتنی سخت ہے، کہ جس سزا کو اپنے پیغمبر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معراج کی رات دکھلا دیا کہ یہ لوگ بھی ہیں جو اپنے آپ کو ہی نوچ رہے ہیں، جنہوں نے لوگوں کی دنیا کے اندر جو غیبت کرتے ہیں ان کا گوشت کھاتے ہیں۔ اب دیکھ لیں معمولی غیبت، ہم تو بڑی بڑی باتوں کو بھی غیبت نہیں سمجھتے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ امام خرائطی نے مساوی الاخلاق کے اندر، اور اسی طرح شیخ البانی علیہ الرحمہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں حدیث نمبر 2608 میں ذکر کیا، اس کی سند کو صحیح قرار دیا کہ ایک دفعہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سفر میں اہل عرب کی یہ عادت تھی کہ وہ کیا کیا کرتے تھے کہ وہ ایک دوسرے کی خدمت کیا کرتے تھے، سفر میں اپنے ساتھیوں کی، اپنے ہم مجلسوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خادم اپنے ساتھ معاونت کے لیے رکھ لیا کہ یہ سفر میں ہمارے ساتھ ہماری خدمت کرے گا، ایک خادم انہوں نے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ اب یہ خادم جو ہے ایک دن وہ اسی سفر کے اندر ہی وہ خادم نہ سویا رہ گیا، اٹھا ہی نہیں، خادم سویا رہ گیا، اس کو جاگ ہی نہیں ملی۔ انہوں نے دیکھا کہ جس نے کھانا تیار کرنا تھا، سالن تیار کرنا تھا، وہ تو سویا ہوا ہے، تو انہوں نے آ کر کہا دیکھو اس کو، یہ سویا ہوا ہے جیسے گھر کی نیند ہو۔ اب دیکھیں کوئی بڑا جملہ ہے یہ، یعنی اس جملے میں کوئی بہت بڑی بات ہے؟ ہم جیسی بات کرتے ہیں، اگر اس جملے کا ہم موازنہ کریں اپنی محفلوں کا، اپنی مجلسوں کا، اپنے تبصروں کا، جو تبصرے ہم دوسروں کے بارے میں کر رہے ہوتے ہیں، اور اس جملے کو دیکھیں، یہ جملہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو سویا پڑا ہے جیسے گھر کے اندر آرام کر رہا ہے، سویا ہوا ہے، اسے فکر ہی نہیں، سالن تیار کرنا تھا، اس نے اس کو جگایا اور اس کو کہا جاؤ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے سالن مانگ کے لاؤ ہمارے لیے. اب تو پکا تو سکتے نہیں. اب وہ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ مجھے شیخین کریمین نے بھیجا ہے، آپ ان کے لیے کچھ سالن کے طور پر عطا فرمائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب وحی، اللہ ان کو معاملات وحی کر کے بتلا دیتے ہیں. آپ نے فرمایا جاؤ اور ان دونوں سے یہ کہنا تم دونوں سالن کھا چکے، تم دونوں سالن کھا چکے. وہ خادم آیا کہتا ہے آپ تو کھا چکے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آپ تو سالن کھا چکے ہیں. اب پریشانی ہوگی کہ ہم نے تو کچھ نہیں کھایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کھا چکے ہیں، کچھ تو ہے. سیدھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول آپ نے فرمایا کہ ہم سالن کھا چکے ہیں، اس کو ہم نے آپ کی طرف بھیجا تھا، ہم نے تو ابھی تک کچھ نہیں کھایا. آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انی لأری رحمہ بین انیابکما، یہ تمہارے انیاب جو دانت ہیں ان میں تو میں اس کا گوشت دیکھ رہا ہوں، اس تمہارے خادم کا گوشت تمہارے دانتوں میں دیکھ رہا ہوں. تم نے اس کے بارے میں بات کی ہے، تم تو گوشت کھا چکے ہو اپنے بھائی کا، اس کے بارے میں تم نے بات کی اس کے سوتے ہوئے. کہا اللہ کے رسول اب یہ شیخین کریمین یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے. کہتے اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے اللہ سے بخشش کی دعا مانگیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے. کہا اس کو کہو یہ تمہارے لیے اللہ سے بخشش کی دعا مانگے. اب ایک تو یہ دیکھ لیں کہ جملہ اتنا سخت نہیں تھا، معمولی سی بات تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی کس قدر تنبیہ فرمائی کہ ایسی باتیں بھی اس کے سوتے ہوئے یا اس کی عدم موجودگی ہو گئی آپ کو کرنے کی اجازت نہیں. اور یہ دیکھیں کمال کی تربیت ہے. کیا کہتے ہیں فوراً آج ہمارے تبصرے بھی دیکھ لیں، ہم نہ ہم کسی کو پہچانتے بھی نہیں ہوتے، ہم کسی کے اخلاق و کردار سے واقف بھی نہیں ہوتے، ہم کسی کی نیکی اور تقوی کو سمجھ بھی نہیں رہی ہوتے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا اس کے لیل و نہار کیسے گزرتے ہیں، اس کا کردار کتنا پاکیزہ ہے، عمدہ ہے. ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر تبصروں پہ تبصرے، فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا، اور پھر اللہ سے ہمیں ڈر بھی نہیں لگتا. اور اگر کوئی کسی کے دفاع میں بات کر بھی دے کہ آپ جس ہستی کے بارے میں جس شخصیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں یہ غیبت ہے اور حقیقت بھی وہ اس سے بالاتر ہے، بری ہے، پھر ہم اس کے عذر ڈھونڈتے ہیں، اس کے بہانے ڈھونڈتے ہیں اس کو ثابت کرنے کے لیے وہ گناہگار ثابت ہو جائے تاکہ ہمارا تبصرہ سچا ثابت ہو. اور یہ کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول دعا کرے اللہ ہمیں معاف کر دے. کہ ہمارے رویے ایسے ہیں کہ ہم نے جن لوگوں کے لیے تبصرے کیے کبھی دعاؤں میں ہم نے کہا اللہ اور باقی تو گناہ ایسے ہیں، میں نے کہا اس گناہ کو ہم اتنا معمولی سمجھتے ہیں، باقی گناہ ہوتے ہیں ہم کہہ دیتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے، فلاں گناہ ہو گیا معاف کر دے. کبھی یہ بھی کہا ہے اللہ جو مجھ سے میری زبان سے لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے یا کسی کی عدم موجودگی کے میں نے اس کے نقائص بیان کیے اللہ مجھے وہ بھی معاف کر دے. اس طرف ہمارا دھیان ہی نہیں، کیسے ہم معافی مانگیں. تو ان دونوں نے فوراً کہا اللہ کے رسول آپ کہیں آپ اللہ سے درخواست کریں اللہ ہمیں معاف فرمائے. آپ نے فرمایا نہیں تم اس سے کہو یہ تمہارے لیے اللہ سے بخشش کی دعا مانگ. آپ جانتے ہیں ایک ماعز اسلمی ایک معروف واقعہ ہے ان کا، صحیح مسلم کے اندر بھی اور ابو داؤد کے اندر بھی دیگر کتب حدیث میں. ابو داؤد میں حدیث نمبر 4428 ہے کہ ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے نا ایک غلطی ہو گئی کہ انہوں نے کسی عورت سے بدکاری کر لی. یہ غلطی ہو گئی، ان سے گناہ ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود آئے اور آ کر کہنے لگے مجھے پاک کیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لٹا دیا کہ واپس جاؤ. ایک شادی شدہ آدمی ہے اگر وہ بدکاری کرتا ہے تو اس کو رجم کیا جاتا ہے، تو آپ نے اس کو واپس بھیج دیا. لیکن ان کو اس گناہ کا احساس اس قدر زیادہ تھا کہ وہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. کہا اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے. آپ پھر اس کو بھیج رہے ہیں، وہ پھر آ جاتا ہے. 4 مرتبہ آیا. اور دیگر روایات کے اندر یہ بھی موجود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا منہ سونگو کہیں نشے میں تو نہیں ہے، اسے پتہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اپنے اوپر خود گواہی دے رہا ہے کہ مجھے رجم کیا جائے، مجھے سزا دی جائے تاکہ کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سزا سے بچ جاؤ، مجھ سے غلطی ہو گئی. آج ہمارے اندر احساس نہیں نا گناہوں کا، اللہ ہمیں معاف فرمائے. ان کی یہ تربیت تھی. کہا اللہ کے رسول پاک کر دے مجھے. جب دیکھا کہا اللہ کے رسول کوئی نشے کی کوئی
اس کے اندر ایسا کوئی احساس نہیں ہے۔ بالکل کہا اللہ کے رسول ٹھیک ہو، بس مجھے پاک کریں۔ کہا جانتے ہو کیا کر رہے ہو، یہ جو کر رہے ہو یہ اس کا انجام کیا؟ جی بالکل جانتا ہوں، اپنی جان پیش کر رہا ہے تاکہ میری طہارت ہو جائے، اس گناہ سے مجھے خلاصی مل جائے، پاکی مل جائے، معافی مل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا، کیونکہ جب ثابت ہو گیا غامدیہ قبیلے کی ایک عورت تھی، اس نے بھی رجم کروایا اپنے آپ کو خود، جس عورت کے ساتھ انہوں نے بدکاری کی تھی۔ تو بہرحال آپ نے رجم کا حکم دے دیا، رجم کیا گیا۔ دوران رجم دو شخص آپس میں بات کر رہے تھے، تبصرے، ہم کرتے رہتے ہیں نا تبصرے، انہوں نے بھی تبصرہ کیا۔ ان میں سے ایک کہنے لگا دوسرے کو، دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے کہ دیکھو یہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا تھا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، آپ نے کہا چلے جاؤ، واپس لوٹ جاؤ، پھر آ گیا، بار بار آیا، حتی رجم رجم الکلب، یہاں تک کہ کتے کی طرح رجم کیا گیا۔ یعنی ہمارے اگر الفاظ میں کہا جائے تو یہ ہے کہ وہ کتے کی موت مارا گیا۔ تو انہوں نے کہا حتی رجم رجم الکلب، اس کو کتے کی طرح رجم کیا گیا، بار بار آ کے اپنا آپ پیش کر رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اب یہ رجم کر کے وہاں سے چلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے، وہ بھی چلے، اور رستے میں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک جگہ پہ گدھا پڑا ہوا ہے، بدبو آ رہی ہے، مرا ہوا گدھا پڑا ہوا ہے، ایسے الٹا پڑا ہوا گدھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے تربیت، اور اس انداز سے تربیت کر رہے ہیں تاکہ وہ ان کے دلوں کے اندر، رگ و ریشہ کے اندر سما جائے۔ آپ نے اپنی سواری روک دی اور فرمایا وہ دونوں اشخاص کہاں ہیں، ان کو ذرا بلاؤ۔ وہ جو باتیں کر رہے تھے نا رجم کے دوران، کہا ان دونوں کو بلاؤ۔ دونوں کو بلایا گیا، کہا جاؤ وہ جا کے کھا کے آؤ گدھا۔ انہوں نے دیکھا یہ مرا ہوا، بدبو آ رہی ہے، آپ فرما رہے ہیں جاؤ گدھا کھاؤ۔ کہا اللہ کے رسول اسے کون کھاتا ہے؟ کہا جاؤ جب کھاؤ اس کو کھا لو جا کے۔ کہا اللہ کے رسول یہ بدبودار مرا ہوا گدھا ہے، اس کو کون کھاتا ہے؟ بھلا اس کو کوئی کیسے کھا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جو ماعز کے بارے میں بات کر رہے تھے اس سے بھی برا ہے، وہ جو گوشت کھا رہے تھے وہ اس سے بھی زیادہ برا ہے، اور جس کے بارے میں تم باتیں کر رہے تھے وہ اللہ کی جنت کی نہروں میں غوطہ زن ہے۔ وہ تو اپنا آپ صاف کر گیا، لیکن تم اپنا آپ خراب کر رہے ہو۔ اس سے بھی زیادہ بدتر ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مرے ہوئے گدھے کا گوشت کھائے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی عزت نفس کو مجروح کرے۔ تو یہ بری خصلتوں میں سے، ابھی وقت ہو گیا ہے، اس کی بڑی قباحت ہے قرآن و سنت میں، تو بری خصلتوں میں سے یہ ایسی خصلت ہے جسے ہماری عوام، جسے ہمارے خواص ایک معمولی سی چیز سمجھتے ہیں، معمولی سا گناہ سمجھتے ہیں، اور بعض مجالس کے اندر، خواتین کی مجالس کے اندر اور دیگر مجالس کے اندر ہم گناہ تصور کرتے ہی نہیں ہیں، اور ایسی ایسی باتیں لوگوں کی عزت نفس کو مجروح کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں جس کو غیبت میں شمار کیا جاتا ہے، اور غیبت کی قباحت کس قدر زیادہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کریں۔ کیا پسند کرتے ہو اپنے مسلمان بھائی کا گوشت جبکہ وہ مرا ہوا ہو، مردہ ہو، تب کھاؤ؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، جب تم اس کو ناپسند کرتے ہو تو اپنے مسلمان بھائی کی عزت نفس کو مجروح کر کے اس کا گوشت کھانا، اس کو بھی برا سمجھو۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔